السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ گزشتہ روز سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی صدارت میں ایک اہم ترین اجلاس سی پی او میں ہوا۔ اجلاس میں کراچی میں قتل و غارت گری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور اس میں پولیس کی مسلسل ناکامی پر بات ہوئی۔ خاص طور سے شاہین فورس کے کانسٹیبل عبد الرحمان کے قتل کی واردات میں ملوث ملزم خرم نثار کے بآسانی سویڈن فرار ہونے کا معاملہ خاص طور سے زہر بحث آیا، جس پر متعلقہ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سے باس پرسی کی گئی۔ اس پر آگے چل کر ان کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جبکہ خود سی ٹی ڈی کے انسپکٹر اقبال شیخ کی گرفتاری سے اسلحے کا ایک بہت بدنام زمانہ اسمگلر حمید اللہ افغانی کی گرفتاری کا معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ افغانی اسمگلر حمید اللہ ان پر کچھے کے ڈاکوؤں یعنی اوباڑو اور گوٹکی کے ڈاکوؤں پر جدید ترین اسلحہ فروخت کرنے کا الزام ہے، جس میں خود ایل ایم جی اور راکٹ لانچر اور دوسرا جدید اسلحہ شامل ہے۔ ملزم حمید اللہ افغانی کا ایک کارندہ حیدرآباد کا رہنے والا وہ آکاش وہ پولیس کے ہتھے چڑھ چکا تھا، سی ٹی ڈی کے ہتھے، اور اس سے پولیس مزید تفتیش کر رہی تھی کہ خود اس کے ایک اور ساتھی مکیش نے رینجرز کے ذریعے انسپکٹر اقبال شیخ کو 5 لاکھ روپیہ رشوت کا مطالبہ کرنے کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ انسپکٹر اقبال شیخ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے مکیش سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ملزم آکاش کی رہائی کے عوض، جس پر انسپکٹر اقبال شیخ اور اس کے ساتھ دوسرے 2 کانسٹیبلوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ لیکن تمام تر اس صورتحال سے سی ٹی ڈی کا ایک بہت بڑا پلان تھا، افغانستان کے بدنام زمانہ اسلحے کے اسمگلر یعنی کہ حمید اللہ افغانی کی گرفتاری کا، جس کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ تقریباً کوئی 1000 سے زائد بندوقیں، اسلحہ اور دوسرا گولہ بارود وہ کچھے کے ڈاکوؤں کو فروخت کر چکا ہے، اور ابھی بھی اس کے اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ وہ اس کا آرڈر دے چکے تھے خود یہ کچھے کے ڈاکو، انہیں وہ اسلحہ ابھی پہنچانا تھا، اور اسلحے سمیت ہی ملزم کی گرفتاری کا پلان بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اسے گرفتار کرنے والے سی ٹی ڈی کے انسپکٹر اقبال شیخ کو ایک منصوبے، ایک پلاننگ کے تحت کرپشن کی الزام میں گرفتار کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں خود سی ٹی ڈی کے ایک بڑے افسر نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ معاملہ تو یہی تھا، لیکن انسپکٹر اقبال شیخ نے یہ تمام تر صورتحال بڑے افسروں سے کہ اس کو خفیہ رکھا، انہیں نہیں بتایا۔ وہ تمام بڑے افسروں کو ایک سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس سرپرائز کے دوران چونکہ بڑے افسروں کو علم نہیں تھا، اور وہ کرپشن یا رشوت کا تقاضا کرنے کے معاملے میں وہ خود اس ملزم آکاش کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کرنا چاہتا کہ اس رشوت دینے کے لیے وہ آئیں اور وہ گرفتار ہو جائیں۔ مکیش کو پکڑنا چاہ رہا تھا، لیکن مکیش نے بھی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے پہلے ہی اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے رینجرز کو استعمال کیا، اور رینجرز کے ذریعے پھر رینجرز کی موجودگی میں اس انسپکٹر اقبال شیخ کو گرفتار کر کے اقبال شیخ کا منصوبہ تھا اس سے ناکام بنا دیا، اور اس طریقے سے وہ اب حمید اللہ افغانی کی ان کی گرفتاری کٹائی میں پڑ چکی۔ تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ اس اقبال شیخ کی گرفتاری کا اصل اس کی کہانی کیا تھی، وہ یہ کہانی اب سامنے آئی۔ سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس نظام سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ نارتھ آباد کے اے ایس پی اور
سینٹرل ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کے خلاف ایک انکوائری شروع کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اے ایس پی نارتھ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک اسکول ٹیچر کی جنسی ہراسمنٹ کے معاملے میں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے خود فریادی یعنی تیموریہ تھانے کے کانسٹیبل ذوالفقار کے خلاف غیر قانونی طور پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں حوالات میں بند کر کے انہیں معطل کر دیا اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو درخواست اسکول ٹیچر فہد کے خلاف دی ہے وہ اپنے اس درخواست سے دستبردار ہو جائے۔ اس اطلاع پر جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ آخر اے ایس پی نارتھ مراد آباد نے کون سا اختیار استعمال کرتے ہوئے کس کے دباؤ میں آ کر کس کے حکم پر جو ہے تھانہ تیموریہ کے کانسٹیبل ذوالفقار کو معطل کر کے انہیں حوالات میں بند کیا، جبکہ انہوں نے جو ہے خود 16 نومبر کو جو ہے نارتھ مراد آباد کے ایک پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر فہد کے خلاف جو ہے ایک تحریری درخواست تیموریہ تھانے میں دی تھی کہ ان کی صاحبزادی ماہین فاطمہ جو کہ 7ویں جماعت کی طالبہ ہے وہ اسکول میں جو ہے امتحان دینے کے لیے 14 نومبر کو گئی تھی، جہاں پر جو ہے اسکول ٹیچر فہد نے بچی کو ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، لڑکی کے شور مچانے اور اس کی مزاحمت کرنے پر جو ہے انہیں امتحان میں نہیں بٹھایا گیا، جس کے بعد ماہین فاطمہ نے گھر آ کر اپنی والدہ اور اس کے بعد اپنے والد کانسٹیبل ذوالفقار سے اس سارے معاملے کی شکایت کی۔ اس پر جو ہے فطری طور پر جو ہے ظاہر ہے کہ باپ کو غصہ ہے کہ اس کی نوجوان لڑکی کے ساتھ اسکول ٹیچر نے ایسا کرنے کی جرت یا ہمت کیوں کی۔ وہ غصے میں لال پیلے ہو کر اسکول گئے اور اسکول میں جا کے اس ٹیچر کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ ان کے ہاتھ پہ نہیں چڑھے۔ اسکول کی جو خاتون پرنسپل ہے فرحہ اور ایک اور اسکول ٹیچر جو ہے زینب سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد پرنسپل فرحہ نے جو ہے انہیں دھمکی دی کہ وہ اس معاملے کو رفع دفع کرے، ورنہ نہ صرف ان کی تینوں بیٹیوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا بلکہ انہیں بھی پولیس کی ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا اگر انہوں نے اس معاملے کا پیچھا کیا، یعنی اگر کوئی قانونی کارروائی کی تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ یہ قدم اٹھائے گی۔ جس پر جو ہے وہ کانسٹیبل ذوالفقار تھانے آتا ہے اور تھانے میں 16 نومبر کو ان کے خلاف لمبی چوڑی ایک درخواست دیتا ہے۔ 17 نومبر کو جو ہے پھر ایس ایچ او جو ہے وہ اسکول انتظامیہ اور اس کی بچی جو ہے ماہین فاطمہ کا اور خود کانسٹیبل ذوالفقار کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کانسٹیبل سے کہا جاتا ہے کہ انہیں اے ایس پی نے سسپینڈ کر دیا ہے اور اس وقت تک وہ سسپینڈ رہیں گے جب تک جو ہے وہ اسکول کی انتظامیہ سے معافی نہیں مانگتے۔ جس پر جو ہے کانسٹیبل ذوالفقار مشتعل ہوا کہ بھئی ایک تو میری بیٹی ماہین فاطمہ کے ساتھ اس نے غلط سلط حرکت کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد میرے تینوں بچوں کو اسکول سے فارغ کر دیا، اور اب جو ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنا منہ بند کروں اور ان سے جا کے معافی مانگوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں معافی نہیں مانگوں گا بلکہ میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ یہ اطلاع جب خود اے ایس پی نارتھ مراد آباد کو ملتی تو وہ ایس ایچ او کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر حوالات میں بند کر دیا جائے۔ اس طریقے سے باپ کی فریاد یعنی کانسٹیبل کو خود اپنے محکمے سے انصاف نہیں مل سکا، اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا ازالہ کرنے کے بجائے خود انہیں جو ہے وہ حوالات کی یعنی کہ ہوا کھانی پڑی۔ یعنی اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ناانصافی اور کیا ہوگی؟ جب اس واقعے کی اطلاع جو ہے خود اسکول کے جو یہ پیرنٹس فیڈریشن ہیں، اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن کے جو چیئرمین ندیم مرزا کو ملی تو انہوں نے وزیر تعلیم سندھ، وزیر داخلہ سندھ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو سندھ کو جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی درخواست دے دی ہے اسکول ٹیچر فہد کے خلاف کہ یہ اس قسم کی گناؤنی وارداتوں میں ملوث ہیں، لیکن ان کے خلاف نہ تو اسکول انتظامیہ کوئی کارروائی کرتی ہے اور نہ ہی تھانے میں ان کے خلاف
کوئی قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک کانسٹیبل ذوالفقار نے جب قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو انہیں خود پولیس کے افسروں نے جو ہے انصاف دینے کے بجائے منہ بند رکھنے کے لیے جو ہے حوالات میں بند کر دیا۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس اسکول کا مالک کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا کوئی سرکاری افسر کے علاوہ خود پولیس ہی کا کوئی بہت بڑا افسر تو نہیں جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرت یا ہمت نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ کہ آئی جی سندھ کے حکم پر اس سارے معاملے کی جب انکوائری شروع کر ہی دی گئی تو کیا کانسٹیبل ذوالفقار کو انصاف مل سکے گا، اور کیا ملزم جو اسکول ٹیچر فہد ہے ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور خود کیا اے ایس پی نارتھ آباد کے خلاف جو ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں کوئی کارروائی ہو سکے گی، یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتلائے گا۔ ناظرین سے قبل کہ اجازت چاہوں، آج جس بہت بڑے اجلاس کی اطلاع ملی ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی سربراہی میں، اس کی کوئی مزید تفصیل تو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے ذریعے ہمیں نہیں مل سکی ہے، لیکن امید ہے کہ کل جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کی میں مکمل تفصیل کو شامل کروں گا۔ کل کے پروگرام میں ایک اور بڑی اہم بریکنگ نیوز بھی شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ساؤتھ کے ایک سابقہ ایس ایس پی نے ایک تاجر کے بنگلے پر قبضہ کروایا، یعنی کہ مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے رشوت لیے گئے، اور اس بنگلے پر قبضہ کروانے کے لیے خود ایک بدنام زمانہ جو ہے وہ ایک ایسا کارندہ ہے پولیس کے بڑے افسروں کا، نواز چاچڑ کے، جس کے کچھے کے ڈاکوؤں سے رابطے ہیں، اور بنگلے پر قبضہ کروانے کے لیے کچھے کے ڈاکوؤں کی خدمات لی گئی اور اس بنگلے پر قبضہ کروایا گیا۔ بنگلہ کس کا ہے اس پر ہم کل جو ہے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس میں جو بنگلے کا مالک ہے اس کی ایک ویڈیو بھی شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔